آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار وہی نا، عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، تشریف لکھا ہی نہیں، تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہوں نے نہیں لکھا. میں قرآن میں بتاؤں گا تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ کر رہی بھاگے ہے تھے، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں. یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے یار. حضرت عمر یا ایھا الذین تشریف دشمنوں آمنوا نہیں اویس بھائی، اذا لقیتم اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دونوں کے لیے دہرا دیا جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں. فلا تولوہم الادبار، اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو. میں قرآن پہ یار یہ بے ادبی ہے یار. ادبار فلا تولوا ادبار، تو قرآن پہ فلا تولوا. یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ تشریف کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر واٹ از دی اویس بھائی بات آگے نہیں چلے گی، آگے بات کہتے ہیں؟ آگے بڑھ، آگے دوبر کسے کہتے بارے ہیں؟ میں او بھائی میں یار میں جو لکھا میں نے، آگے. اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی. اب انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگے تھے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں وہ بھاگے تھے. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کو، تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا، لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی، یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. اب یہ ہے احد. حنین کا بھی سنا دوں، اللہ حنین کا بھی سنا دوں. اب فیصلہ کر پڑھ رہا یار ہوں، شیعوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ میں لعنت بھیجتا ہوں اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ نہ پڑھوں. یار بھائی قرآن اب حنین پہ آ جاتے ہیں. آپ کا ٹائم کا ربانی صاحب میری بات سنیں نا ایک منٹ، میں یہ آخری میں یہ غزوہ حنین سے آ جائے. غزوہ حنین کیوں نہیں، میں صحیح مسلم بخاری دینے لگا ہوں. یہ صحیح بخاری، یہ عورت آ رہا تھا مر جا رہی تھی یار، یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اگر میں غلط کہوں یہ صحیح بخاری دینے لگا مر ہوں. جا رہی تھی، یہ کوئی اہل سنت کی بولی ہے یار. صحیح بخاری. او بھائی یہ بولی تو شیعہ بھی میں نہیں صحیح بولتے بخاری یار. دے رہا ہوں، صحیح بخاری، صحیح بخاری یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے یار، یہ بولی تو شیعہ بھی نہیں بولتے. صحیح بخاری سنیں، یہ ایک چھوٹی سی درخواست، میری آخری روایت سن لینا. پہلے میری بات سنیں نا. عورت آ رہا تھا مر جا رہی تھی یار، یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں. قرآن کے پہلا سپارہ کھولو گے تب بھی مقام صحابہ، دوسرا سپارہ کھولو گے تب بھی شان صحابہ، تیسرا سپارہ کھولو گے تب بھی شان صحابہ، چوتھا سپارہ کھولو گے تب بھی مقام صحابہ، پانچواں سپارہ کھولو گے تب بھی امتحان صحابہ، چھٹا سپارہ کھولو گے تب بھی عظمت صحابہ، ساتواں سپارہ کھولو گے تب بھی مقام صحابہ. اللہ کی قسم ہے اب وقت قلیل ہے، وگرنہ قرآن کی ایک ایک سپارے کی آیت پڑھ کے میں آپ کو بتلاتا کہ اللہ نے پورے 30 سپاروں کے اندر، اللہ نے پورے قرآن کے اندر ہر سپارے کے اندر، ہر سورت کے اندر اگر تقدس اور مقام بیان کیا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کا بیان کیا ہے. تو ان ہستیوں کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے. او بے ایمان بندہ جس کا ایمان نہیں ہوتا وہ میرے نبی کے صحابہ کی عزت پر حملہ کرتا ہے. اور جس صحابہ کی گواہی رب نے 30 سپاروں کے اندر دے دی ہے، جس مقام صحابہ کو اللہ نے لا ریب کتاب قرآن کے اندر بیان فرما دیا ہے، تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو جنگ سے بھاگ گئے تھے. وہ جنگ سے کیا ہوئے جی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ جنگ احد سے بھاگ گئے تھے. شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے تجھے؟ کبھی تو نے یہ سوچا کہ تو نے کبھی ایک جہاد کیا؟ چلو اسلام سے دور کے کبھی تو اپنے پاکستان کی سرحد کسی بارڈر پر جا کے کبھی تو کھڑا ہوا ہے 5 منٹ؟ تیرے اندر تو اتنا بھی جرأت نہیں کہ تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے بارڈر کے اوپر جا کے 5 منٹ صرف کھڑا ہو جا. جان نکلنے پہ آ جاتی ہے. صرف جہاد حلوے کے پیچھے ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. وہ اتنی بڑی ہستیاں بلند مقام رکھنے والے جن کے ایمان کی مضبوطی رب کا قرآن بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ جہاد سے بھاگ گئے تھے، جنگ سے بھاگ گئے تھے، پھر معلوم ہوتا ہے یہ کہنے والا خود حرامی و نسل تو ہو سکتا ہے مگر میرے نبی کا امتی بولو 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 سارے شاباش نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن بیان کرنے والا، قرآن ماننے والا وہی ہوتا ہے جو میرے نبی کا شان اور میرے نبی کے صحابہ کا تقدس اپنے دل میں پیدا کرے. جس کے دل میں یہی بغض صحابہ بھرا ہوا ہے وہ میرے نبی کا امتی کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ احد سے بھاگ گئے تھے، یہ کسی اسی بندے کا کام ہو سکتا ہے جو دائرہ اسلام سے باہر ہو، وگرنہ مسلمان کا تو عقیدہ قرآن پر ہوتا ہے. قرآن کا مطالعہ رکھنے والا، قرآن پر ایمان رکھنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب نے جو سچ قرآن میں بیان کیا وہی سچا ہے، باقی کوئی سچ نہیں ہے کائنات کے اندر.
اپنا گریبان دیکھا نہیں اور ہاتھ ڈال رہا ہے نبی کے صحابہ پر. اس لیے میرا تو مطالبہ ہے، آپ بھی مطالبہ فرمائیں. جو نافذ کرنے والے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نا، ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو چینل چل رہے ہیں نا میڈیا، یہ بند ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بولو، یہ بند ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ جن پر آئے روز نبی کے صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے. 15 دن مسیں گزرتے ہیں، مہینہ نہیں گزرتا پھر کوئی کتا بھونکنے والا بھونکنے لگ جاتا ہے، وہ بھی پاکستان میں. یہ بند ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ارادہ ہے آپ کا؟ ہاتھ کھڑا کرو نا سارے مسلمان جذبات کا. ہونے چاہیے نا بند؟ یہ ایمان کا گوارا ہے، یہ میرے میں تیرے ایمان کی عزت کا غیرت ہے. جنون جذبہ صحابہ کے بارے میں اتنا بلند رکھ، اتنا اپنا جذبات کا اظہار کر مسلمان بندہ، کہ پھر میرے نبی کی بے ادبی کرنے والے کو جرت ہی پیدا نہ ہو کہ پھر نبی کے صحابہ کے بارے میں بول سکے. میں اور آپ سوئے ہوئے ہیں، خاموشی ہے، جو کرتا رہتا ہے کرتا رہ جی، ہمیں کیا ہے؟ نہیں میرا دوست، اگر آج تو سویا ہوا ہے، آج تیری آنکھیں بند ہیں، کوئی صحابی پر بھونکتا ہے تو کہتا ہے میرا نہیں مسئلہ، میں نہیں بول سکتا. اللہ کی قسم ہے ایک وقت آئے گا تیری چار دیواری کی عزت پہ یہ لوگ ڈکیٹی ماریں گے، پھر اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کون بولنے والا ہے. اس لیے میرا دوست، بول اپنی زبان سے، اپنے ایمان کی جذبات کا اظہار کر، تاکہ دن قیامت کے میرے نبی کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے تو لائق ہو سکے، صحابہ کے سامنے کھڑا ہونے کا مستحق ہو سکے. صحابہ بھی فخر کریں، میرا نبی بھی فخر کرنے لگ جائے کہ یہ میرے مسلمان وہ ہیں جو اپنی عزت پیچھے رکھتے. میں پیغمبر کے صحابہ کی عزت کے بارے میں سب سے پہلے بولنے والے تھے، تاکہ دن قیامت کے ہم اللہ کو بھی چہرہ دکھا سکیں، صحابہ کے بھی ہم دائی اور صحابہ کے سامنے بھی ہم کھڑے ہو سکیں. اور سب سے بڑی بات، اپنے نبی کے سامنے ہم کھڑے ہونے کے اگر حقدار بنیں گے تو تب بنیں گے جب صحابہ کی عزت کا دفاع کریں گے. جہاں بھی کوئی میرے نبی کے صحابی کے بارے میں کوئی بے ادبی کرنے والا ہو، وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے، وہاں بالکل سینہ تان کے بولو. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے صحابہ سچے تھے، آج کا مسلمان بھی قرآن ماننے والا سچا ہے. جھوٹا وہی ہے جو میرے نبی کے صحابہ پر حملہ کر رہا ہے، جو میرے نبی کے صحابہ کی عزت پر ڈکیٹیاں مار رہا ہے، وہ جھوٹا ہے. تو مسلمان ہے، تیرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے. جس کے ہاتھ میں رب کا لا رہا ہے وہ قرآن آ جائے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، نہ کوئی اس کے اوپر غالب آ سکتی ہے. رب نے اس لیے قرآن میں فرما دیا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر رب کے قرآن پر ایمان رکھتے رہو گے، رب کے قرآن پر تمہاری محبت پیدا ہوتی رہے گی، اسی قرآن کو اپنی زندگی کا زیور بناتے رہو گے، فلا غالب لکم، میرا وعدہ ہو گیا پھر میں اللہ تمہارے اوپر کسی کو غالب نہیں ہونے دوں گا. یہ رب کا وعدہ سچا ہے قرآن میں کہ نہیں؟ اللہ اللہ اندر جذبات کا پیدا فرمائیں. یہ میری اور آپ کی عزت کا مسئلہ نہیں، یہ ان ہستیوں کی عزت کا مسئلہ ہے جو قرآنی شخصیات ہیں، جو قرآنی ہستیاں ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا امام اور ہمارا علامہ، ہمارا مفتی کیا فتویٰ دیتا ہے صحابہ کے بارے میں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا. ہم نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ تاریخ کیا کہتی ہے صحابہ کے بارے میں. ہم نے دیکھنا ہے صرف اللہ کا قرآن دیکھنا ہے، پھر دیکھنی ہے صحیح حدیث رسول اللہ. تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے لیغیظ بہم الکفار. آپ سب پڑھ لو میرے ساتھ، لیغیظ بہم الکفار. یہ غالباً سورہ فتح کی آخری آیت ہے، سورہ فتح اس کی آخری آیت ہے. یہاں رب نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار. اس سے پہلے اللہ نے صحابہ کا مقام بیان فرمایا، پھر آخر میں رب نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار. اور صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا بہم بولو پڑھو سارے شاباش، لیغیظ بہم الکفار. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں. بس اتنا یاد کر لو یہ قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن کی آیت ہے. کسی چھوٹے بڑے ادنا اعلیٰ، کسی پروفیسر، کسی جو ہے لیاڈر، کسی اونچے نیچے، کسی بڑے چھوٹے آدمی کے دل کے اندر بس اس کی زبان پر میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں
جب بھی بغض کا اظہار ہو جائے تو سمجھ لو یہ مسلمان نہیں، یہ کون ہے؟ بولو بولو سارے شاباش ہے، بس اتنا سمجھ لو قرآن کی بات، لیغیظ بہم الکفار، یہ کفار کی علامت ہے کہ ان کے دلوں کے اندر میرے نبی کے صحابہ کا بغض کوٹ کوٹ پر بھرا ہوا ہے۔